صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کے اندر جو ارکان ہیں ان ارکانوں کی حکمتوں کو سیکھنے کے لیے اور ان کے پیچھے حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے یہ درس شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابتدائی وحی کے اندر جو حکم ارشاد فرمایا ان حکموں میں اہم درجے کا حکم یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر، اے چادر رسالت اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ ڈرانے کے لیے لوگوں کو کمر بستہ ہو جائیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کریں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس سے نماز کے اندر جو تکبیریں ہیں وہ تکبیریں ثابت ہوتی ہیں۔ نماز کی ابتدا ہی تکبیر سے ہوتی ہے۔ تکبیر کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو بیان کرنا، اور صرف ابتدا ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ لفظ رب کے بعد نماز کے اندر ہم اور آپ جس لفظ کی تکرار کرتے ہیں تو وہ لفظ اللہ اکبر ہے۔ تو نماز کی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد، اور جیسے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہیں تو لفظ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، پھر دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو پھر لفظ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ صرف سلام کو چھوڑ کر کے اور جو رکوع سے اٹھا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر کے ہر جگہ لفظ اللہ اکبر کی صدائیں ہم اور آپ بلند کرتے ہیں۔ تو یہ صدا جو بلند کرتے ہیں اور یہ تکبیریں جو کہی جاتی ہیں، یہ تکبیریں اسی آیت کریمہ سے ثابت ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو میرے عذاب سے اور میری پکڑ سے ڈرائیں، ان کو قیامت سے ڈرائیں، ان کو آخرت، ان کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا کریں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کریں۔ تو ہمیں ان تکبیروں کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اور جو راز ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جو بہت اہمیت کے حامل ہیں، جیسے لفظ لا الہ الا اللہ ہے، تو یہ بھی بہت بڑا کلمہ ہے۔ لفظ الحمدللہ ہے، وہ بھی بہت بڑا کلمہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایسے کلمات ہیں جو بڑے اہم ہیں، لیکن نماز کی ابتدا ان کلمات میں سے کسی کلمے سے نہیں ہوتی۔ نماز کی ابتدا میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ لفظ اللہ اکبر کہو اور اللہ اکبر سے اپنی نمازوں کو شروع کرو، اور صرف نماز کو شروع ہی نہیں بلکہ رکوع میں جاؤ تب یہ کہو، رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم تکبیر نہیں کہتے، اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے،
اور پھر جب سجدے میں جائیں پھر سجدے سے اٹھیں تو سارے رکنوں کے اندر رکنوں کے لیے منتقل ہونے کے وقت ہم تکبیر کہتے ہیں، تو اس میں کیا راز ہے کہ اسی لفظ کو چنا گیا ہے؟ باقی لاکھوں کلمات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی تعریف و توصیف کو بیان کرنے کے لیے تو لاکھوں کلمات ہیں، لیکن ان کلمات میں سے صرف لفظ اللہ اکبر کو چنا گیا، تو اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی کبھی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس حکمت کو ہم سمجھیں گے تاکہ جب لفظ اللہ اکبر ہم کہیں تو وہ حکمت ہمارے ذہن میں آئے اور پھر اس لفظ کو بولتے ہوئے ہمارے دلوں میں سکون و اطمینان اور اس لفظ اللہ اکبر کا جو معنی ہے وہ معنی ہمارے دلوں میں اثر کرے اور پھر بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہماری نمازیں ہوں اور اس لفظ کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ بھی ہمیں نظر آئے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہم سمجھ لیں کہ لفظ اللہ اکبر کا معنی ہوتا ہے اللہ بڑا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم یہ سمجھیں کہ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا راز ہے، ہاتھ کیوں اٹھوائے جاتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں کہ جو حکمت سے خالی ہو، تو اس ہاتھ اٹھانے کے عمل کے پیچھے کیا حکمت ہے اور لفظ اللہ اکبر کو چننے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ان بہت ساری حکمتوں میں سے چند حکمتیں جو میں نے پڑھی ہیں وہ یہ ہیں کہ لفظ اللہ اکبر کے وقت جو ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے تو اس میں ہمیں اور آپ کو یہ تصور لانا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی کو اپنے عمل سے بھی ظاہر کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں لفظوں سے بھی، بات کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں۔ میں زبان سے بھی کہہ رہا ہوں اللہ اکبر کہ کائنات میں بڑا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور میں ہاتھوں کو اوپر کی جانب، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے بھی، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے بھی، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی، اپنے کام کے ذریعے سے بھی یہ ثابت کر رہا ہوں کہ بڑا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو لفظ اللہ اکبر کے وقت جو ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہوئی کہ ہمارا جو قول ہے وہ ہمارا قول ہمارے فعل کے مطابق ہو جائے، ہماری جو بات ہے وہ ہماری بات وہ ہمارے عمل کے بھی مطابق ہو جائے، اس لیے کہ بات وہی قابل اعتبار ہوتی ہے اور اسی بات کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہوں وہی آپ کر کے بھی دکھا رہے ہوں۔ تو نمازی اللہ اکبر کے ذریعے سے اللہ کی کبریائی کہہ بھی رہا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بڑائی کو زبان سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور کر کے بھی دکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات بلند و بالا ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذات جو ہے وہ کبریائی کے اور بڑائی کے قابل نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ حکمت ہے، یہ تصور اگر ہم لے کر کے آئیں تو نمازی شروع ہی سے آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہونا شروع ہو جا رہا ہے، اور شروع ہی سے، ابتدا ہی سے اس کی گفتگو اور راز و نیاز کی باتیں اور اس کی مناجات ابتدا ہی سے شروع ہو گئی ہے، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے اس کی حمد و ثنا زبان سے بھی کرنا شروع کر دی ہے، اور وہ عمل کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کر رہا ہے۔ اور نماز اسی چیز کا نام ہے کہ وہ زبان سے بھی اس کی گن گائے اور اپنے عمل سے بھی ظاہر کرے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری بڑائی کو بیان کر رہا ہوں۔
ہاتھوں کو اٹھا کر کے ظاہر کرتا ہے، پھر ہاتھوں کو باندھ کر کے اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے کہ ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سب تیرے غلام ہیں، بادشاہ حقیقی اور سلطان حقیقی تو ہی ہے، اور سارے انسان جو ہے وہ ایک غلاموں کی طرح، بندوں کی طرح، خادموں کی طرح تیرے بارگاہ میں صف بصف کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر جو ہے وہ سلطانی کی شان نہیں ہے، ان کے اندر بادشاہی کی شان نہیں، بلکہ بادشاہی کی شان جو ہے وہ تیرے لیے ہے، اور سلطانی کی شان تیرے لیے ہے۔ اور میری کیا شان ہے تو وہ میں ظاہر کر رہا ہوں کہ کبھی ہاتھوں کو بلند کر کے تیری کبریائی کو بیان کرتا ہوں، اور کبھی ہاتھوں کو باندھ کر کے غلاموں کی طرح تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ اور جب اس کا کھڑے ہو کر کے ہاتھوں کو باندھ کر کے جب اس کا جی نہیں بھرتا تو پھر اپنی پیٹھ کو وہ خم کر کے اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیری شان اتنی بلند و بالا ہے کہ کھڑے ہو کر کے بھی تیری شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میں اب رکوع کر کے اور اپنی پیٹھ کو خم کر کے تیری بڑائی کو بیان کر رہا ہوں، اور اپنی ذلت و خواری اور اپنی عجز و انکساری کو ظاہر کر رہا ہوں۔ اور پھر رکوع سے بھی اس کا جی نہیں بھرتا، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ رکوع بھی اس کی شایان شان نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی ناک ہی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، اور جن قدموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا تھا وہ اپنے ان قدموں پہ بھی کھڑا نہیں ہوتا، اور اپنے ماتھے کو بھی، اپنی پیشانی کو بھی، جو سب سے اعلیٰ اس کا عضو ہے، جو سب سے اشرف اس کا کوئی جو حصہ ہے، وہ اس حصے کو، سب سے بے قیمتی چیز جو مٹی ہے اس پر رکھ دیتا ہے، جو پیروں کے تلے آتی ہے اس جگہ پر وہ اپنی پیشانی کو رکھ دیتا ہے۔ تو نماز اسی چیز کا نام ہے کہ ہم ابتدا سے لے کر کے انتہا تک بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے کرتے ہیں۔ تو یہ ہاتھوں کو اٹھانا، یہ عمل کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، رکوع کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، اور پھر سجدے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے۔ بہرحال تو ایک حکمت تو اس کے پیچھے یہ ہوئی ہاتھ اٹھانے کے پیچھے، اور دوسری حکمت جو ہاتھ اٹھانے کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دنیا کو پھینک دیا ہے، میں نے دنیا کو اور دنیا میں جو میرے تعلقات ہیں اور جو میرے رشتے ہیں اور جو دنیاوی مصروفیات ہیں، میں نے ان تمام دنیاوی مصروفیات کو الگ کر دیا ہے اور میں نے ان کو پھینک دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور میں اب صرف تیری بارگاہ میں تجھ سے لو لگانے آیا ہوں۔ میں نے دنیا کی فکر، دنیا کے غموں کو اور دنیا کے کاموں کو میں نے پیچھے پھینک دیا ہے، اور میں اب تیری یاد کے لیے اور تیری تعریف و توصیف کے لیے میں کمر بستہ ہو گیا ہوں۔ تو ایک تو اس کے پیچھے یہ حکمت ہوتی ہے کہ دنیا کی فکروں کو اور دنیاوی مصروفیات کو نیچے پھینک دینا۔ تو یہ تصور بھی لے کر کے آئیں۔ یہ تصور آپ کو یہ فائدہ دے گا کہ پھر اگر دنیا کی کوئی بات آ رہی ہے تو پھر یہی تصور آپ کو جھنجھوڑے گا کہ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ میں نے دنیا پھینک دی ہے، ابھی تو تم نے ہاتھ اٹھا کر کے ظاہر کیا کہ میں اب دنیا کا کوئی بھی دنیا کے بارے میں خیال نہیں رکھوں گا، اور میں نے دنیا کا خیال نکال دیا ہے، صرف تیرے خیال کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور اب تو تیرے ذہن کے اندر دنیا کا خیال ہے، اب تیرے اندر فلاں کی فکر آ رہی